آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے۔ بیلجیم ایک ایسا ملک جو یورپ کا دل تو ہے، لیکن اندر سے اس قدر بٹا ہوا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ایک ملک میں دو ملک ہے۔ آج ہم اسی دلچسپ تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ تقسیم شدہ دل دھڑکتا کیسے ہے۔ اتحاد میں طاقت ہے، یہ بیلجیم کا سرکاری نعرہ ہے جو اس کی تینوں سرکاری زبانوں میں نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نعرہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے یا یہ صرف ایک امید بھرا خواب ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو ہمیشہ تقسیم کے دہانے پر کھڑا رہتا ہے؟ تو چلیے اسی پزل کو حل کرتے ہیں۔ اگر نعرہ اتحاد کا ہے تو پھر بیلجیم دنیا کی سب سے پیچیدہ اور بٹی ہوئی قوموں میں سے ایک کیوں ہے؟ یہی وہ معمہ ہے جسے ہم آج سمجھنے جا رہے ہیں۔ یہ تقسیم کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بیلجیم کی تاریخ میں گہرائی تک پیوست ہے، اور اس کی جڑیں ایک بہت بنیادی فرق میں ہے: زبان۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1830s میں، جب بیلجیم آزاد ہوا اور فرانسیسی کو اپنی واحد سرکاری زبان بنا لیا۔ ظاہر ہے اس سے ڈچ بولنے والوں میں بے چینی پھیلی اور یہیں سے فلیمش تحریک نے جنم لیا۔ کئی دہائیوں کی جد و جہد کے بعد آخرکار 1898 میں ڈچ کو برابری کا درجہ مل گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 1967 میں آئین میں لسانی برابری کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا، اور اس تقسیم کو سنبھالنے کے لیے بیلجیم نے 1970 سے 90 کے دہائی کے اوائل تک خود کو ایک مرکزی ریاست سے ایک پیچیدہ وفاقی نظام میں بدل دیا۔ اور آج یہ لسانی تقسیم کچھ ایسی نظر آتی ہے: تقریباً 60% آبادی ڈچ بولتی ہے، 40% فرانسیسی، اور ایک بہت چھوٹی سی جرمن بولنے والی اقلیت بھی ہے۔ لیکن یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ دو طاقتور کمیونٹیز ہیں جو ملک کی سیاست و ثقافت کو شکل دیتی ہیں۔ تو ایک ایسے ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے جو اس طرح دو حصوں میں بٹا ہوا ہو؟ جواب بیلجیم کے سب سے غیر معمولی پہلو میں ہے: اس کا منفرد اور پیچیدہ 6 حکومتوں والا نظام، جو خاص طور پر اسی تقسیم کو منظم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کی کلیڈ یہ ہے کہ بیلجیم ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ طریقوں سے تقسیم ہے: جغرافیہ یعنی علاقے کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے۔ پہلی تقسیم علاقوں کی بنیاد پر ہے: شمال میں فلینڈرز، جنوب میں ولونیا اور درمیان میں برسلز کیپٹل ریجن۔ دوسری تقسیم زبان کی بنیاد پر بنی کمیونٹیز کی ہے: فلیمش، فرانسیسی اور جرمن بولنے والی کمیونٹی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو علاقہ زمین سے جڑا ہے اور کمیونٹی لوگوں اور ان کی زبان سے۔ اور یہاں یہ بات دلچسپ ہو جاتی ہے کہ یہ عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ جو حکومتیں جغرافیہ پر مبنی ہیں، یعنی علاقے، وہ معیشت اور ماحولیات جیسی زمینی چیزوں کو سنبھالتی ہیں۔ دوسری طرف جو حکومتیں زبان پر مبنی ہیں، یعنی کمیونٹیز، وہ ثقافت اور تعلیم جیسے لوگوں سے جڑے مسائل کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ اختیارات کی ایک بہت ہوشیار تقسیم ہے، جو ہر گروپ کو ان چیزوں پر کنٹرول دینے کے لیے بنائی گئی ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اب ذرا اس تقسیم کے حقیقی دنیا پر پڑنے والے اثرات کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر شمال اور جنوب کے درمیان بڑے معاشی فرق پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ شمال میں فلینڈرز کی معیشت بہت متحرک اور پیداواری ہے، جس کا مرکز فلیمش ڈائمنڈ کا علاقہ ہے۔ اس کے برعکس جنوب میں ولونیا اب بھی اپنی پرانی صنعتی شان یعنی اپنی سٹیل اور کانکنی کی صنعتوں کے زوال سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ شدید معاشی فرق دونوں علاقوں کے درمیان سیاسی تناؤ کو مزید ہوا دیتا ہے۔ 589 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ بیلجیم کی سیاسی ٹوٹ پھوٹ کی ایک زبردست علامت ہے۔ 2010 کے انتخابات کے بعد ملک پورے 589 دن ایک منتخب حکومت کے بغیر رہا۔ یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے، اور یہ اس بات کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ جب اس کی دو دنیایں آپس میں ٹکراتی ہیں تو حکومت کرنا کتنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ تضاد ہے۔ اتنی گہری سیاسی تقسیم کے باوجود ایک بھرپور اور مشترکہ بیلجین ثقافتی شناخت نہ صرف پروان چڑھی ہے بلکہ پوری دنیا میں مشہور بھی ہوئی ہے۔ ذرا اس بارے میں سوچئے، میگریٹ اور رابنز جیسے فنکاروں کے کمال سے لے کر ٹنٹن اور دی اسمرفز جیسی کامکس تک جو دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں، بیلجیم نے ہی ہمیں سیکسوفون دیا، اور عظیم ژاک بریل بھی یہیں سے تھے۔ اور کھانے کو تو بھول ہی نہیں سکتے: ٹریپسٹ بیئر، پرولنز، وافلز اور فرائز۔ یہ تمام ثقافتی آئیکنز سیاسی تقسیم سے بہت بالاتر ہیں اور ایک مشترکہ تخلیقی روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ آخر میں آئیے بیلجیم کے اس انوکھے ڈھانچے کو ایک وسیع بین الاقوامی تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں بیلجیم کی مرکزی حیثیت نے اسے یورپ کا میدان جنگ بنا دیا تھا، ایک ایسی سرزمین جہاں بڑی سلطنتیں آپس میں ٹکراتی تھیں۔
लेकिन आज इसने इस किरदार को एक काबिल जिक्र तरीके से उलट दिया है और अब ये तनाज़ा के मरकज़ से ताउन का मरकज़ बन गया है। बेल्जियम यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय यूनियन की काउंसिल और नेटो के हेडक्वार्टर्स की मेज़बानी करता है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन शायद बेल्जियम का समझौता करने और तनव्वो को संभालने का तवील तजुर्बा ही इसे इन बड़े बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए एक बेहतरीन घर बनाता है। तो आखिर बेल्जियम है क्या? क्या ये एक ऐसी दुनिया के लिए एक मॉडल है जो तेज़ी से कसीर व सकाफ़ती होती जा रही है? ये साबित करता है कि इत्तेहाद तक़सीम के ज़रिए भी हासिल किया जा सकता है, या क्या ये एक इंतबाही कहानी है, एक ऐसी कौम की जो मुसलसल टूटने के दहाने पर रहती है? बेल्जियम का ये नाजुक तवाज़ुन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक कौम को वाकई क्या चीज़ मुत्तहिद करती है। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।